الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. آج رمضان المبارک کا خیر سے یہ 30واں جمعۃ المبارک ہے. بڑی نعمتوں والا، بڑی برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نصیب والوں کو یہ مہینہ مقدر فرماتے ہیں، اور اس کو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. اور اس مہینے کو جو وصول کر لے، اس کی زندگی کو بھی، اس کی آخرت کو بھی اللہ پاک 4 چاند لگا دیتے ہیں. اس کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کی آخرت اللہ تبارک و تعالی بہترین بنا دیتے ہیں. اس کی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نجات کے فیصلے فرما دیتے ہیں. میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کے فیصلے ہو جائیں، میرے لیے اور آپ کے لیے قبر میں راحت کے، سکون کے، آرام کے فیصلے ہو جائیں. اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ انسان کی زندگی تو گزری جاتی ہے. ایک آدمی تنگ دست ہو وہ بھی زندگی گزار لیتا ہے، ایک آدمی بیمار ہو زندگی تو اس کی بھی گزر جاتی ہے، ایک آدمی جس کا کوئی نہ ہو، کوئی رشتہ دار اس کا نہ ہو، اکیلے تنہائی میں بھی انسان زندگی گزار ہی لیتا ہے. لیکن اصل جو زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، دی اینڈ وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو آخرت کی زندگی ہے. اور اس زندگی کے لیے اللہ نے یہ دنیا دی ہے کہ اس کو بنا لو، یہ اس کو اسی کے ذریعے برباد کر دو. تو یہ رمضان کا مہینہ آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی کو بنانے کے لیے بڑا معاون اور معین ثابت ہوتا ہے. اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر چند راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر ہے. آج اس مختصر سی نشست کے اندر لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں اور لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے ذکر کریں گے. لیلۃ القدر
لیلہ کسے کہتے ہیں؟ رات کو کہتے ہیں. جیسے نہار دن کو کہتے ہیں، لیل رات کو کہتے ہیں. قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کے کئی معنی آئے ہیں. قدر کا ایک معنی ہے قدر و منزلت. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھائی اس وقت کی قدر کر لو، اس کو قیمتی بنا لو تو ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. تو ایک مطلب تو قدر کا کیا ہوتا ہے کہ قدر و منزلت، کہ اس رات کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور اس رات کو قیمتی بنانے والے لوگوں کی بھی اللہ کی بڑی قدر و منزلت ہے. جو آدمی اس رات کو قیمتی بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی بڑی قدر و منزلت اور بڑی عزت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی عزت کی نگاہ سے اللہ پاک اس کو دیکھتے ہیں. تو ایک قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر و منزلت. دوسرا ایک قدر کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا دوسرا ایک قدر کا مطلب ہے فیصلے کو قدر کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ فیصلے کو. علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد، اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کتنی رہ گئی اور اس کی جو ہے رزق اور روزی کتنی ہو گئی اور کتنی رہ گئی. اللہ پاک یہ لکھ دیتے ہیں کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے جانا ہے. اور اس رات میں لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ وہ جو فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں کہ یہ تم اپنے پاس یہ بندوں کے فیصلے اب رکھ لو، اب سارا کام تم نے سر انجام دینا ہے. تو یہ فیصلہ، قدر کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ. اس رات میں وہ کیے ہوئے فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور ایک مطلب قدر کا ہوتا ہے تنگی کا. کسے کہتے ہیں عربی میں؟ تنگی کو. علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اس رات میں اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ یہ زمین ان فرشتوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اترتے ہیں. آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ان کو مل جائے اور اس رات کی برکات ان کو نصیب ہو جائے. اور جو انسان اس زندگی میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے وہ اس رات کو ایسے ہی گزار رہا ہے. فرشتے تو آسمان سے اتر گئے لیکن ایک انسان جو اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے وہ ابھی تک فکر مندی نہیں ہوا، وہ ابھی تک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے موبائل فون ہی چلا رہا ہے. اس کے لیے لیلۃ القدر کا ہونا، لیلۃ القدر کا نہ ہونا، وہ سب برابر ہے، اس کے لیے سب برابر ہے. تو فرمایا کہ اس رات میں اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اس رات کے نام پر مکمل ایک سورت اللہ پاک نے قرآن پاک میں اتار دی، سورۃ القدر. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پاک کو اتارا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں، اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. ہاں پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت ہوئی 23 سال کے عرصے میں اس آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو اتارتے گئے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں قرآن پاک اترا ایک رات میں، اور آسمان دنیا پہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا رہا. 23 سال کا عرصہ لگا اور اس 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانیں اس شب قدر کی کیا فضیلت ہے، اس شب قدر کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے.
یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 83 سال 83 ایئرس اس نے دن میں جہاد کیا اور رات میں اس نے قیام کیا۔ دن میں جہاد کیا، رات میں اس نے قیام کیا۔ اب ہمارے یہاں تو اس طریقے کا کوئی واقعہ سنا دے تو نعرہ لگتا ہے جی ماشاءاللہ بہت بہترین، بہت عمدہ، لیکن صحابہ اس فکر مندی میں رہ گئے، فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کی جو امت ہے اس امت کے لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا آپ نے فرمایا کہ 60 اور 70 کے درمیان لوگ جو ہے نا اس امت کے لوگ زندگی پاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں۔ یہ عمر ہوتی ہے 60 سال، یہ 70 سال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انتقال کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہماری تو عمر ہی 60-70 سال ہے، ہماری تو عمر ہی 60-70 سال ہے، تو ہم کیسے ایسی عبادت کریں کہ جو وہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا جو 83 سال وہ مسلسل عبادت کرتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اتار دی۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم آپ کی امت کو ایک رات سال بھر میں ایسی دیں گے کہ جس میں ایک رات عبادت کرنا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 1000 راتیں ہم نے اس کو دے دی اور اس راتوں میں گویا کہ اس نے عبادت کی۔ یہ جو فرمایا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کو کیلکولیٹ کیا تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ یعنی جو آدمی اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے گویا ایسا ہے جیسے اس نے 83 سال 4 ماہ اس نے عبادت کی۔ 83 سال 4 ماہ اس نے عبادت کی۔ ایک آدمی ہے نا وہ سائیکل پہ سفر کرتا ہو نا، آپ اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا دیں تو ہوائی جہاز کی اسپیڈ اور سائیکل کی اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے نا، کتنی تیزی سے اس کا سفر طے ہوگا، کتنی تیزی سے اس کی جو ہے وہ سفر کی جو ہے وہ فریکوینسی ہوگی اور اس کی مقدار ہوگی، کتنی تیزی سے وہ سفر طے کرے گا۔ تو اس رات میں آدمی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑی تیزی سے قرب حاصل کر لیتا ہے، بڑی تیزی سے قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ایک آدمی سے یہ کہہ دیں نا کہ یہ کہہ دیں کہ جی تم ہمارے پاس نوکری کرتے ہو، مہینہ پورا ہوتا ہے تمہیں ہم تنخواہ دے دیتے ہیں، 5 دن ایسے ہیں ان 5 دن میں تم لگ کر محنت کر لو، ہم تمہیں 83 سال کی تنخواہ دے دیں گے۔ کتنی؟ 83 سال کی تنخواہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو کوئی بے وقوف ہے جو اس رات کو ضائع کر دے؟ وہ کہتے 5 دن کی تو بات ہے، 5 دن کی تو بات ہے اور مجھے اتنا بینیفٹ مل رہا ہے، مجھے 83 سال کی تنخواہ مل رہی ہے جتنی میری عمر بھی شاید نہ ہو، فوراً اس کو قبول کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ 5 راتیں ایسی ہیں، ان 5 راتوں میں عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی عبادات کے اندر مشغول ہو، جو آدمی عبادات کے اندر لگا ہوا ہو، پہلے جاؤ اس کو سلام کرو، اس کو سلام کرو، اور وہ جو دعا مانگ رہا ہو اس کی دعا پر تم آمین کہا کرو، اس کی دعا پر تم کیا کرا کرو؟ آمین کہو۔ یعنی ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، ہم جو دعا کر رہے ہیں، اس دعا پر فرشتے آمین کہنے کے لیے آسمان سے دنیا پر آ گئے اور زمین پر آ کر ہماری دعاؤں پر آمین ہو رہا ہے۔ فرشتے آمین کہنے کے لیے انتظار میں کھڑے ہوئے، لیکن ہمارے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت نہ ہو، کتنی عجیب سی بات ہے نا، کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو اس رات کو وصول کرنا اور اس رات میں عبادت کرنا یہ مسلمان کی اولین ترجیحات میں سے ہونا چاہیے۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، کس رات میں یہ فرشتے اترتے ہیں اور انسان کے لیے نجات کے فیصلے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، کہ رمضان مبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے
اس آخری عشرے کے اندر یہ جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو۔ کون کون سی راتیں؟ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے یا 29 کی رات ہے۔ یہ کہنا ہے کہ جی 27 ہی کی رات ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر 27 ہی کی رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے نا کہ یہ 27ویں شب ہی کی رات ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہیں گے۔ یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہے کہ جس میں لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کو تم نے اگر قیمتی بنا لیا تو تمہارا کام بن جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ اور دیکھیں یہ بھی بہت آسان سا تھا معاملہ تھا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بتلا دیا کہ یہ 5 راتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا یہ 5 راتیں ہیں، کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہے تو یہ بھی بتا دیتے کہ وہ ایک رات فلاں رات ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے کہ ایک رات کی تعیین کیوں نہیں فرمائی؟ وہ اس لیے نہیں فرمائی کہ دیکھیں ایک رات آئی، سال کے بعد آئی، اب کوئی آدمی بیچارہ بیمار ہے، کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس سے وہ رات نکل گئی اور وہ رات اس سے ضائع ہو گئی تو پھر تو وہ پشیمانی اور شرمندگی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے فرما دیے یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 لگ کر عبادت کرو۔ ان 5 راتوں میں لگ کر عبادت کرو۔ اگر 21 کو تم عبادت میں کمزور رہے تو 23 میں جان مار دو، 23 میں 19-20 رہا، 25 میں، 27 میں، 29 میں تم نے اپنے آپ کو لگا دینا ہے اور کھپا دینا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو ان 5 راتوں میں بال برابر بھی، رتی بھر بھی انسان وقت کو ضائع نہ کرتا ہو۔ ان 5 راتوں میں رتی برابر بھی وقت کو ضائع نہ کرتا ہو۔ ان راتوں کو قیمتی بنانا میری زندگی کا قیمتی بن جانا ہے اور میری آخرت کا بھی قیمتی بن جانا ہے، میری آخرت کا بھی قیمتی بن جانا ہے۔ ہاں چند لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شراب کا عادی ہو نا، جو آدمی شراب پیتا ہو، ہم تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھے جو ہمارا جو گرد و نواح کا ماحول ہے، بہت اچھا ماحول ہے جس میں اس طریقے کی چیز نہیں ہے۔ ورنہ اسی شہر کراچی میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ یہ شراب کا چل چلاؤ ہوتا ہے اور لوگ کھلم کھلا شراب پیتے ہیں، ان کے لیے حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے تو فرمایا اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو آدمی والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں، والدین سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، شب قدر کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو بارشوں کے قطروں سے زیادہ بھی اور موسلادھار صورت میں برس رہی ہوتی ہے، یہ آدمی پھر بھی اس سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، وہ آدمی جو قطع تعلقی کرتا ہے، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو یا کوئی گھرانہ، کوئی خاندان ایسا ہو کہ جس خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہو، جس خاندان کے اندر اختلافات نہ ہو، جن خاندان کے اندر آپس کے اندر خلجش اور لڑائی جھگڑے اس طریقے کی بات نہ ہو۔ ہر جگہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ عزیز دوستوں، دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، آپس کے تعلقات کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قطع تعلقی ہے اس کو صلہ رحمی میں بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم جتنی چاہیں ٹکریں مارتے رہیں، جتنا ہم چاہیں جو ہے وہ ہم یہاں پر لگے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے نہیں اتریں گے۔ تم ہمارے بندوں کے لیے، تم ہماری مخلوق کے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ نہیں رکھتے تو ہم تمہارے لیے کیسے نرمی کے فیصلے اتارتے ہیں؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں کے لیے سختی کے معاملے کرو اور امید یہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کے فیصلے کریں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم رحم مانگ کے تھک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم نہیں اترے گا جب تک کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کریں گے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے نا، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ انسان نہا دھو کے رمضان کا استقبال کرتا ہے، انسان نہا دھو کر جو ہے شب قدر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور عبادت کی تیاری کر رہا تھا۔ جیسے اپنے جسم کو دھوتے ہیں نا، ایسے ہی اپنے دل کو دھونے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو دھونے کی ضرورت ہے۔ اتنا بغض، اتنا کینہ، اتنی نفرتیں دل کے اندر بھری ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو جائے۔
اتنا بوجھ لیے نفرتوں کا انسان گھوم رہا پھر رہا ہوتا ہے. اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس رات میں کس دعا کو کثرت سے مانگنا چاہیے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اس رات میں کیا دعا مانگا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرو. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یہ جو ایک ہوتا ہے عنا، ایک ہوتا ہے عنی. عنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ مجھے معاف فرما، اور عنا اللہ ہمیں معاف فرما. جب آدمی اجتماعی طور پر دعا کر رہا ہو تو عنا کہے اللہ ہمیں معاف فرما، اور جب اپنے لیے مانگ رہا ہو تو عنی اللہ مجھے معاف فرما. اللہم انک عفو، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم آپ سخی ہیں، آپ کرم فرمانے والے ہیں، تحب العفو اور آپ معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند بھی ہے. فاعف عنا، یا اللہ بھی معاف فرما دے. کثرت کے ساتھ یہ جو رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا تسبیح پڑھیں؟ یہ تسبیح کثرت سے پڑھیں، یہ تسبیحات کثرت سے پڑھیں. اور کن اعمال کو کرنا ہے؟ کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ جی آپ نے اتنی رکعتیں پڑھنی اور ایسے پڑھنی ہے، جو میسر ہو. نوافل پڑھ لے آدمی، قرآن پاک کی تلاوت کر لے آدمی، دیگر تسبیحات کا اہتمام کر لے آدمی، دعاؤں کا اہتمام کرے آدمی، دعاؤں کا اہتمام کرے. رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان راتوں میں اپنے اہل خانہ کی، اپنے خاندان والوں کی مغفرت کی اللہ پاک سے دعا مانگے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں، اگر کسی آدمی سے زیادہ عبادت نہیں ہو سکتی نا تو گناہ بھی نہ کرے. ایک آدمی پلس میں نہیں جا رہا تو مائنس میں بھی نہ آئے نا. ایک ہے اس سے عبادت نہیں ہو رہی، بہت تھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہوئی عبادت، تو عبادت نہیں ہو رہی تو گناہ بھی تو نہ ہو. ایک عجیب سا نظام یہ ہوتا ہے کہ عبادت تو ہو نہیں رہی، گناہ بھی ہو رہا ہے. پھر لیلۃ القدر اور غیر لیلۃ القدر سب برابر ہو گئی نا، پھر تو سب کچھ برابر ہو گیا. تو آدمی سے اگر عبادت نہیں ہوتی نا تو کم سے کم گناہ بھی تو نہ کرے. اتنا کر لے رات کو عشاء کی نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر چلو بھی سو جاؤ، اور صبح فجر میں سحری کے لیے اٹھو، فجر کیا کر لو؟ جماعت کے ساتھ پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا ایسا ہے اس نے آدھی رات قیام کیا، آدھی رات اس نے گویا کی عبادت کی. اور جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فکأنما قام اللیل کلہ، گویا ایسا اس نے پوری کی پوری رات قیام کیا، پوری کی پوری رات کیا کی؟ عبادت کی. بڑے قیمتی ایام ہیں، بڑے بہترین ایام ہیں، بڑی قیمتی راتیں آنے والی ہیں، اور پتہ نہیں یہ کس کے لیے آخری موقع ہے، کس کا یہ آخری رمضان کا عشرہ ہوگا، اور کس کے لیے آخری شب قدر کی راتیں ہوں گی. عقل مندی، سمجھداری، ہوشیاری یہی ہے کہ آدمی قیمتی بنا لے اور آدمی ان کو وصول کر لے، ورنہ بعد میں سوائے پشیمانی، پریشانی اور انسان کے لیے آفتوں کے دروازے جب کھل جائیں گے پھر انسان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.